السلام علیکم، ہمتن گوش میں خوش آمدید۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ پیش خدمت ہے ڈھاکہ ایڈونچر سیریز کا پہلا حصہ موت کی ٹرین۔ مصنف اے حمید۔ قسط نمبر 5 جاسوس کا قتل۔ جب سیٹھ جبار نے دکان بند کی تو شہزاد کو ساتھ لیا اور بازار میں سے گزر کر ایک گلی میں سے ہوتا ہوا دوسرے بازار میں آ گیا۔ جاسوس فقیر بھی ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ بازار میں آ کر جبار نے ایک ٹیکسی پکڑی اور آگے بڑھا۔ فقیر جاسوس بھی دوسری ٹیکسی میں ان کا تعاقب کرنے لگا۔ جبار نے فقیر جاسوس کو نہیں دیکھا تھا مگر شہزاد نے دیکھ لیا تھا کہ ایک فقیر ان کے پیچھے پیچھے گلی میں سے گزر کر بازار میں آیا ہے، اور بازار میں ان کی ٹیکسی میں سوار ہونے کے بعد فقیر بھی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ان کے پیچھے چل پڑا ہے۔ شہزاد نے جبار سیٹھ سے اس کا ذکر نہ کیا۔ ان کی ٹیکسی چٹاگانگ سے نکل کر ایک ویران سڑک پر چلنے لگی جس کی دونوں جانب رات کے اندھیرے میں کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ شہزاد نے سامنے والے شیشے میں دیکھا، دور پیچھے سڑک پر دوسری ٹیکسی بھی چلی آ رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد شہزاد نے سوچا کہ فقیر جاسوس اس کے پیچھے لگا ہے، اس کا ذکر جبار سے کر دینا چاہیے۔ چنانچہ جب ایک جگہ ٹیکسی سڑک کا موڑ گھومی تو شہزاد نے کہا، جبار چچا، ہمارے پیچھے ایک جاسوس فقیر کے بھیس میں لگا ہوا ہے، اس کی ٹیکسی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ جبار نے پلٹ کر شیشے میں سے پیچھے دیکھا، سڑک دور تک خالی تھی، کوئی ٹیکسی نہیں تھی۔ اس نے شہزاد سے کہا، پیچھے تو سڑک خالی ہے، کوئی ٹیکسی نہیں آ رہی۔ شہزاد نے پیچھے دیکھا، اب اسے کوئی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کافی دور جانے کے بعد پھر پیچھے دیکھا، ٹیکسی اب بھی پیچھے نہیں تھی۔ اصل میں جاسوس کی ٹیکسی پیچھے ہی تھی مگر جاسوس نے عیاری سے کام لیتے ہوئے ٹیکسی کی روشنیاں بجھا دی تھیں اور رات کے اندھیرے میں سڑک پر وہ نظر نہیں آتی تھی۔ شہزاد یہی سمجھا کہ فقیر جاسوس واپس چلا گیا ہوگا۔ سڑک پر ایک جگہ جبار نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ یہاں سے نیچے ایک پگڈنڈی درختوں میں سے گزرتی ہوئی آگے پرانی حویلی کے قریب سے ہوتی ہوئی نکل گئی تھی۔ یہ پرانی حویلی رات کے اندھیرے میں کوئی آسیبی حویلی لگ رہی تھی۔ جبار نے شہزاد سے کہا، اس حویلی میں ہمارا ایک پرانا ملازم اپنی بیوی اور بیٹی منگلا کے ساتھ رہتا ہے۔ یہاں ہماری آس پاس زمین ہے، ہم چونکہ اس حویلی میں نہیں رہتے اس لیے یہ ساری خالی پڑی ہے۔ صرف ہمارا نوکر ہریا اپنی بیوی اور بیٹی منگلا کے ساتھ رہتا ہے اور ہماری زمینوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگرچہ یہ نوکر ہندو بنگالی ہے مگر ہمارا بڑا وفادار ہے، میں اسے سب کچھ سمجھا دوں گا، یہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ شہزاد کو کچھ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے سب ہندو بنگالیوں نے اس کی خبر مفتی باہنی گنڈوں کو کر دی تھی مگر اس کے سامنے کوئی دوسرا رستہ نہیں تھا۔ اس نے دبے زبان میں کہا، انکل، ہندو بنگالیوں پر مجھے اعتبار نہیں ہے۔ جبار بولا، یہ وہ ہندو بنگالی نہیں ہے، یہ ہمارا پرانا نمک خوار ہے اور خاندانی ملازم ہے۔ یہ خود بھی مفتی باہنی والوں کے خلاف ہے کیونکہ مفتی باہنی والوں نے ان کی بیٹی منگلا کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، تم فکر نہ کرو۔ جبار شہزاد کو حویلی کے اندر لے گیا۔ ایک اونچی چھت والی ویران سی کوٹھڑی میں چٹائی بچھی تھی۔ شہزاد کو وہاں ٹھہرا کر جبار حویلی کی دوسری طرف چلا آیا۔ یہاں ایک لالٹین جل رہی تھی اور ایک کوٹھڑی میں نوکر ہریا اور اس کی بیوی اور 15-16 سال کی لڑکی منگلا بیٹھی تھی۔ جبار کو دیکھ کر ہریا سلام کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ جبار نے کہا، بیٹھو ہریا، میں تمہارے پاس آج ایک بڑے ضروری کام سے آیا ہوں۔ جبار نے ہریا کو اس کی بیوی اور بیٹی کے سامنے شہزاد کے بارے میں ساری بات بیان کر دی اور کہا، تمہیں کچھ وقت کے لیے میرے دوست کے بیٹے شہزاد کو اپنے پاس اس حویلی میں رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ہوگی، کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو؟ ہریا نے کہا، مالک، میں آپ کا نمک خوار ہوں، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، ہم اس بچے کی پوری طرح سے حفاظت کریں گے۔ جبار کہنے لگا، ہو سکتا ہے مفتی باہنی والے یہاں بھی آ جائیں، تمہیں شہزاد کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا ہوگا۔ ہریا بولا، میں ہرگز کچھ نہیں بتاؤں گا، آپ شہزاد بیٹے کو یہاں لے آئیں۔ جبار نے شہزاد کو وہیں ہریا کی کوٹھڑی میں بلا لیا اور کہا، شہزاد بیٹا، یہ ہریا ہے اور یہ اس کی بیوی اور یہ اس کی بیٹی منگلا ہے۔ کوٹھڑی میں بھی لالٹین جل رہی تھی۔ منگلا نے مسکرا کر شہزاد کو دیکھا۔ شہزاد نے ان سب کو سلام کیا۔ ہریا کہنے لگا، بیٹا، تم یہاں ہمارے بیٹے کی طرح رہو گے، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سیٹھ صاحب نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، کوئی مفتی باہنی کا گنڈا تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ شہزاد کی طرف مخاطب ہو کر سیٹھ جبار نے کہا، اب میں جاتا ہوں، کل شام کو آؤں گا۔
میں تمہارا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنے کی کوشش کروں گا کہ تم برما کی سرحد پار کر سکو۔ برما کے ملک میں پہنچنے کے بعد تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ وہاں پاکستانی سفارت خانے پہنچنے پر تمہارے لیے پاکستان پہنچنا آسان ہوگا۔ یہاں کچھ اسمگلر ہیں جو روپے لے کر آدمی سرحد پار لے جاتے ہیں۔ ان کے آدمی اپنے ساتھ برما تک لے جاتے ہیں۔ اب تم یہاں آرام کرو۔ سیٹھ جبار شہزاد کو ہریا کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے ٹیکسی والے سڑک پر ہی کھڑے رہنے کو کہا تھا۔ جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس روانہ ہوا تو دوسری طرف درخت کے پیچھے سے فقیر جاسوس بھی باہر نکل آیا۔ فقیر جاسوس نے دیکھ لیا تھا کہ سیٹھ جبار شہزاد کو لے کر پگڈنڈی پر جنگل کے اندر گیا تھا۔ جاسوس نے ٹیکسی چھوڑ دی تھی۔ اس کی جیب میں اس وقت بھی بھرا ہوا پستول تھا۔ وہ پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ اسے دور ایک پرانی حویلی نظر آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ سیٹھ جبار شہزاد کو اس حویلی میں چھوڑ گیا ہے۔ شہزاد کی شکل دیکھتے ہی فقیر جاسوس، جو مکتی باہنی والوں کا ہندو بنگالی جاسوس تھا، سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکا پنجابی ہے اور ڈھاکہ سے بھاگ کر آیا ہے۔ یہ لوگ غیر بنگالیوں کے دشمن تھے اور انہیں چن چن کر قتل کر رہے تھے۔ مکتی باہنی والوں نے فقیر جاسوس کے ساتھ طے کر رکھا تھا کہ اگر وہ ایک پنجابی یا پٹھان کو پکڑا دے گا تو اسے 100 روپے دیے جائیں گے اور تعاقب کرنے کا خرچہ الگ دیا جائے گا۔ فقیر جاسوس حویلی کے پیچھے آ کر ایک جگہ چھپ گیا۔ اس وقت شہزاد ہریا کی کوٹھی میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، چاول اور دال۔ معصوم لڑکی منگلا اس کے سامنے بیٹھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شہزاد نے پوچھا، تم میری طرف دیکھ کر مسکرا کیوں رہی ہو؟ اس کا باپ اور ماں بھی ہنسنے لگے۔ منگلا نے کہا، میں یہ دیکھ کر ہنس رہی ہوں کہ تمہارے بال کتنے بڑھے ہوئے ہیں۔ جب سے شہزاد ڈھاکہ سے فرار ہوا تھا اس نے اپنے سر کے بال نہیں کٹوائے تھے اور وہ اس کی گردن پر کافی بڑھ گئے تھے۔ وہ شرما کر کہنے لگا، میں تو مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، بال کٹوانے کی بھلا فرصت کہاں ملتی۔ ہریا نے منگلا کو ڈانٹ کر کہا، منگلا اس طرح نہیں ہنسا کرتے، چلو اپنی کھاٹ پر جا کر سو جاؤ۔ منگلا منہ پھلا کر اپنی کھاٹ پر جا کر لیٹ گئی۔ شہزاد نے کھانا کھا لیا تھا۔ ہریا نے اس کے ہاتھ دھلائے اور کہا، شہزاد بیٹا آؤ، میں تمہیں پیچھے باغ والی کوٹھڑی میں لیے جاتا ہوں۔ وہاں میں نے تمہارے لیے چارپائی بچھا کر بستر لگا دیا ہے۔ یہ چھوٹی سی کوٹھڑی پیچھے امرودوں کے ایک باغ میں واقع تھی۔ کوٹھڑی کے اندر دیا جل رہا تھا۔ پیچھے ایک کھڑکی بھی تھی جو بند تھی۔ ہریا کہنے لگا، بیٹا بہتر یہی ہے کہ تم دن کے وقت بھی کوٹھڑی سے باہر مت نکلنا، میں خود تمہارے لیے ناشتہ چائے لے کر آ جاؤں گا۔ دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا لینا۔ یہ کہہ کر ہریا چلا گیا۔ شہزاد نے اٹھ کر کھڑکی کھولی، باہر دیکھا، پیچھے اندھیرے میں امرودوں کے درخت خاموش کھڑے تھے۔ اس نے کھڑکی بند کر کے کنڈی لگا دی، پھر کوٹھڑی کا دروازہ بھی بند کر کے کنڈی لگا دی اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ اسے خیال آیا کہ دیا روشن ہے اور باہر سے کوئی اسے دروازے کی درز میں سے دیکھ سکتا ہے۔ وہ اٹھا اور اس نے دیا بھی بجھا دیا۔ پھر وہ پتلی سی چادر اوڑھ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ گرمی کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی، پھر بھی وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے رات کی گہری خاموشی میں ایسے لگا جیسے کوٹھڑی کے پیچھے کوئی سوکھے پتوں پر آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ شہزاد ایک دم سے چادر ہٹا کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور آواز پر کان لگا دیے۔ آواز رک گئی تھی۔ تھوڑے وقفے کے بعد پھر آواز آئی۔ صاف لگ رہا تھا کہ کوئی باغ کے گرے پتوں پر پاؤں دبا دبا کر چلتا ہوا اس کی کوٹھڑی کی طرف آ رہا ہے۔ اب شہزاد کو فقیر جاسوس کا خیال آ گیا، ضرور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ اس کا تعاقب کرتا یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ اگر یہاں سے واپس زندہ چلا گیا تو وہ مکتی باہنی گنڈوں کو خبر کر دے گا اور وہ خونی لوگ نہ صرف یہ کہ سیٹھ جبار اور شہزاد کو پکڑ کر قتل کر ڈالیں گے، بلکہ غریب نوکر ہریا اور اس کی بیوی اور معصوم بیٹی منگلا کے ساتھ بھی بے حد ظلم کریں گے۔ شہزاد اپنے باپ کے ساتھ شکار بھی کھیلتا رہتا تھا۔ اس کے باپ نے اسے شکار کھیلنے کے بڑے داؤ پیچ سکھائے ہوئے تھے۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اگر شیر جنگل میں بالکل سامنے سے چلا آ رہا ہو تو اس کے پیچھے جا کر اس پر کس طرح سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ شہزاد کے شکاریوں والی حس تھی جس نے اسے باغ میں کسی چلنے کی آواز سنا دے دی، ورنہ اس کی جگہ کوئی دوسرا لڑکا ہوتا تو شاید اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ شہزاد نے کان لگا کر سنا، قدموں کی آواز کوٹھڑی کی کھڑکی کے پیچھے آ کر رک گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ فقیر جاسوس کوٹھڑی کے پیچھے کھڑکی کے پاس تھا۔ شہزاد آہستہ سے اٹھا۔ اس نے بغیر آواز پیدا کیے دروازے کی کنڈی اتاری، دروازے کو تھوڑا سا کھولا اور اندھیرے میں باہر نکل گیا۔ دروازے کو بند کر دیا۔ وہ اندھیرے میں ایک ہوشیار درندے کی طرح جھاڑیوں کے پیچھے سے ہوتا ہوا کوٹھڑی کے پچھواڑے آ گیا۔ اس کو جنگل میں باپ کے ساتھ رات کو شکار کرنے کی وجہ سے جنگل میں رات کو دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اسے جنگل میں رات کو بھی بہت کچھ نظر آ جاتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہی فقیر جاسوس کوٹھڑی کی کھڑکی کے ساتھ لگا اندر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شہزاد نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ جاسوس اس کی اور ہریا کی بیوی اور اس کی بیٹی منگلا کی موت ثابت ہو سکتا ہے۔
اگر یہ جاسوس یہاں سے زندہ واپس چلا گیا تو جاتے ہی مکتی باہنی کے گنڈوں کو خبر کر دے گا اور وہ یہاں آ کر سب کو قتل کر دیں گے، اس لیے اس جاسوس کو یہاں سے زندہ واپس نہیں جانا چاہیے تھا۔ شہزاد کے اندر چھپا ہوا شکاری بیدار ہو گیا۔ اس نے اس جاسوس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی چاقو بھی نہیں تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ اس نے جلدی سے اپنے ربڑ کے جوتے میں سے اس کا تسمہ نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تسمہ کافی لمبا تھا۔ شہزاد نے اسے دوہرا کر کے اس کی رسی بنا لی اور زمین پر لیٹ کر مگرمچھ کی طرح رینگ کر فقیر جاسوس کی طرف بڑھا۔ فقیر جاسوس ابھی تک کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس کی درز میں سے اندر دیکھنے اور کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہزاد اس طرح سے رینگتا ہوا جاسوس کے بالکل پیچھے آ گیا کہ اس کے رینگنے کی ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہوئی۔ قریب آ کر شہزاد آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جاسوس اس سے 2-3 قدم کے فاصلے پر تھا۔ شہزاد نے سانس روک لیا۔ تسمے کی رسی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھی تھی۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھا۔ جو ہی وہ جاسوس کے قریب پہنچا، جاسوس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اندھیرے میں ایک بجلی سی چمکی۔ خدا جانے شہزاد میں یہ پھرتی اور طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ جب تک جاسوس کو کچھ پتہ چلتا، شہزاد نے تسمے کی رسی جاسوس کی گردن میں ڈال دی تھی اور اسے پوری طاقت سے بل دینے شروع کر دیے تھے۔ تسمہ نائلون کا تھا۔ وہ جاسوس کی گردن میں تیزی سے دھنسنے لگا۔ جاسوس نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑ لی اور تسمے کی کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے نیچے گر پڑا۔ شہزاد بھی اس کے اوپر گر پڑا، مگر اس نے تسمے کو نہ چھوڑا۔ گرنے کی وجہ سے تسمہ جاسوس کی گردن میں دھنس گیا اور اس کی گردن کی ایک شہرک کٹ گئی تھی اور خون ابل پڑا۔ جاسوس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ شہزاد نے اسے زور زور سے جھٹکے دیے اور جاسوس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ شہزاد نے ابھی تک تسمے سے اس کی گردن پکڑ رکھی تھی۔ اس کی گردن سے ابلتا ہوا خون شہزاد کے ہاتھوں پر گر رہا تھا۔ جب شہزاد کو یقین ہو گیا کہ جاسوس میں اب جان باقی نہیں رہی تو اس نے تسمہ کھینچ لیا۔ جاسوس مردہ پڑا تھا۔ شہزاد نے جاسوس کی لاش کو دونوں ٹانکوں سے پکڑ لیا اور اسے گھسیٹتا ہوا باغ کے باہر لے گیا۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک گڑھا اسے نظر آیا۔ اس نے جاسوس کی لاش کو گڑھے میں پھینکا اور اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ مٹی سے گڑھا بھر گیا تو شہزاد نے اس کے اوپر سوکھے پتے اور درختوں کی خشک ٹہنیاں جمع کر کے ڈال دیں۔ اب کسی کو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ اس گڑھے کے اندر ایک جاسوس کی لاش دبی ہوئی ہے۔ شہزاد کو اس قتل کا اس لیے افسوس نہیں تھا کہ اس نے اپنے ایک دشمن کو مارا تھا۔ اگر وہ اسے نہ مارتا تو وہ اسے اور اس کے ساتھ سیٹھ جبار، بوڑھے ملازم، اس کی بیوی اور بیٹی منگلا کو بھی قتل کروا دیتا۔ اس طرح شہزاد نے ایک جاسوس کو قتل کر کے 4 آدمیوں کی زندگیاں بچا لی تھیں۔ جاسوس کی لاش کو گڑھے میں دفن کر کے شہزاد اندھیرے میں تیز تیز قدموں سے چلتا واپس اپنی کوٹھڑی میں آ کر دروازہ بند کر کے چارپائی پر لیٹ گیا۔ اب اسے اطمینان تھا کہ کوئی اس کا پیچھا نہیں کرے گا اور مکتی باہنی والے اس کے پاس نہیں پہنچ سکیں گے۔ باقی رات وہ گہری نیند سویا رہا۔ صبح اسے منگلا کے باپ نے آ کر جگایا۔ وہ ان کی کوٹھڑی میں آ گیا۔ منگلا ناشتہ بنا رہی تھی۔ بیٹا، رات میں نے ایسی آواز سنی تھی جیسے کسی نے تمہارا دروازہ کھولا ہو۔ کیا تم باہر گئے تھے؟ شہزاد جاسوس کے قتل کو ان سے چھپانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، بالکل نہیں دادا، میں تو ساری رات سوتا رہا ہوں، کوٹھڑی سے نکلا ہی نہیں۔ تو پھر یوں ہی مجھے وہم ہوا ہوگا۔ یہ کہہ کر بوڑھا ملازم چائے پینے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد شہزاد واپس اپنی کوٹھڑی میں آ گیا۔ شام ہونے کو تھی کہ سیٹھ جبار بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ اپنے ساتھ شہزاد کے لیے کھانا لایا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا، ایک اسمگلر سے میں نے تیری بات کر لی ہے۔ وہ پہلے تو راضی نہیں ہوا، مگر جب میں نے اسے روپے کا لالچ دیا تو تیار ہو گیا۔ وہ تمہیں یہاں سے نکال کر برما کی سرحد پر پہنچا دے گا اور سرحد پار بھی کرا دے گا۔ وہ اسمگلر ہے اور یہاں سے پٹسن اور سونا وغیرہ برما میں اسمگل کرتا رہتا ہے۔ شہزاد بڑا خوش ہوا۔ اس نے پوچھا، انکل وہ مجھے کب لے جائے گا؟ جبار بولا، ابھی 2 دن وہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ کہہ رہا تھا کہ اتوار کی رات کو وہ تمہیں یہاں سے لے جائے گا۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ان کا پیشہ ہے۔ وہ پہلے بھی 2-3 پنجابیوں کو یہاں سے نکال چکا ہے۔ شہزاد بڑی بے چینی سے اتوار کے دن کا انتظار کرنے لگا۔ آخر اتوار کا دن آ گیا۔ اس روز شہزاد نے اپنی پتلون اور جیکٹ دھو دھلا کر پہن لی تھی۔ رات کے ٹھیک 10 بجے ایک گاڑی پرانی حویلی کے قریب آ کر رکی۔ اس میں سے سیٹھ جبار اور ایک بڑی بڑی مونچھوں والا اسمگلر باہر نکلا۔ اسمگلر نے کاندھے پر رائفل لٹکائی ہوئی تھی۔ سیٹھ جبار اسے شہزاد کی کوٹھری میں لے آیا۔ اسمگلر نے لالٹین کی روشنی میں شہزاد کو غور سے دیکھا اور مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، تم سمندر میں سفر کرنے سے ڈرو گے تو نہیں؟ شہزاد نے کہا، بالکل نہیں جناب۔ اسمگلر نے شہزاد کے کاندھے پر ہاتھ مارا اور بولا، پنجابی ہو، بہادر ہو، مجھے بہادر لڑکے پسند ہیں۔ رائفل چلا سکتے ہو؟ شہزاد بولا، جی ہاں، میں جنگل میں شکار بھی کھیلا کرتا تھا۔ اسمگلر مسکرایا، بہت خوب، آؤ میرے ساتھ۔ شہزاد جبار اور اسمگلر گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی رات کی تاریکی کو چیرتی دریا کی طرف روانہ ہو گئی۔
دریا پر ایک کشتی کھڑی تھی جس میں پٹسن لدی ہوئی تھی۔ یہاں سیٹھ جبار شہزاد کو خدا حافظ کہہ کر واپس چلا گیا۔ اب شہزاد کی قسمت اسمگلر کے ہاتھ میں تھی۔ رات سنسان اور تاریک تھی۔ کشتی میں پہلے سے 2 آدمی بیٹھے تھے۔ اسمگلر شہزاد کو لے کر کشتی میں سوار ہوا تو ان آدمیوں نے کشتی دریا میں چلانی شروع کر دی۔ یہ بہت بڑا دریا تھا۔ اسمگلر نے شہزاد سے کہا، انڈین فوج کے سپاہی یہاں گشت لگاتے رہتے ہیں۔ وہ فرار ہونے والوں کو پکڑ کر وہیں گولی مار دیتے ہیں، مگر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ آئے تو میں انہیں سنبھال لوں گا۔ شہزاد دل میں یہی دعائیں مانگنے لگا کہ انڈین فوج اس رات اس طرف آئیں ہی نہ۔ کشتی تاروں سے بھرے آسمان کے نیچے کھلے دریا میں بہی چلی جا رہی تھی۔ اسمگلر نے شہزاد کو بتایا کہ ہم دریا کے راستے دوسرے دریائے پدما سے ہوتے ہوئے سمندر میں داخل ہو جائیں گے اور پھر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ایک خاص جگہ پر اتریں گے جہاں سے ہمارا برما کی طرف جنگلوں کا سفر شروع ہوگا۔ کشتی دریا میں کافی دیر تک چلتی گئی۔ کوئی فوجی اسٹیمر انہیں نہ ملا۔ پھر دریا کا پاٹ چوڑا ہو گیا۔ اسمگلر نے کہا، اب ہم دوسرے دریا میں آ گئے ہیں۔ یہاں دونوں دریا ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ یہ سفر کوئی 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد دریا میں سمندر کا کالا پانی آنا شروع ہو جائے گا اور یوں ہم سمندر میں پہنچ جائیں گے۔ جس کو کالا پانی بھی کہا جاتا ہے؟ شہزاد نے پوچھا۔ کیا یہ سمندر کالا ہے؟ اسمگلر نے کہا، یہ سمندر کالا نہیں ہے، مگر زیادہ گہرا ہونے کی وجہ سے اس کا پانی کالا نظر آتا ہے۔ تم اسے ہتھیلی میں رکھو تو وہ سفید نظر آئے گا۔ وہ یوں ہی باتیں کرتے رہے اور کشتی دریا میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ کشتی چلانے والے اب تیزی سے چپو چلانے لگے تھے۔ یہاں دریا کی موجیں زیادہ اوپر نیچے ہونے لگی تھیں۔ اسمگلر نے شہزاد سے کہا، یہ لہریں اس لیے اوپر نیچے اچھلنے لگی ہیں کہ یہاں دریا سمندر میں گر رہا ہے اور اس میں سمندر کا پانی شامل ہونے لگا ہے۔ اچانک سامنے سے روشنی پانی پر پڑی۔ اسمگلر نے گھبرا کر کہا، انڈین فوج کا اسٹیمر آ گیا۔ تم پٹسن کے ڈھیر میں چھپ جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ اسٹیمر پاس آ گیا۔ اس پر 15-20 انڈین فوجی سوار تھے۔ انہوں نے رائفلیں تان رکھی تھیں۔ کون ہو تم؟ ایک فوجی نے رعب سے پوچھا۔ اسمگلر نے بتایا کہ ہم کسان ہیں، پٹسن لے کر دوسرے کنارے پر جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ قسط کیسی لگی۔ اب آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔